بچہ جو ہے وہ ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یار یہ کیا ہم اپنے معاشرے میں دکھا رہے ہیں. LGBTQ کو بہت زیادہ پروموشن مل رہی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ سمجھتی ہیں کوئی؟ اگر آپ قوم لوط والی حرکتیں جو ہے وہ ڈراموں میں دکھائیں گے تو آپ اسے آرٹ نہیں کہہ سکتے. برزخ کا جو لوگو ہے اس میں کہتے ہیں فری میسنز والی ون آئی کانسیپٹ بھی ہے. کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہو، ایک وہاں کی اکنامیکل سچویشن بگاڑ دو، دوسرے وہاں کے لوگوں کی میں نوجوان نسل کو بے راروی کی طرف لگا دو. انسان اتنا بے اعتبار ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بیٹھے بیٹھے اپناٹائز کر سکتی ہوں. ایون لوگوں کی عزتیں بھی اسی طرح لوٹ جاتی ہیں. خواتین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو وہ کیا ہوا. جو روحیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں نا، وہ روحیں کسی اور روح میں، کسی اور جسم میں جو ہے وہ ڈال کے اس دنیا میں بھیجی ضرور جاتی ہیں. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے سنو پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نبیہہ، جن سے ہم نے پوچھا کہ برزخ ڈرامے کے بچوں پہ کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. یہ کیا معاملات چل پڑے ہیں اور یہ برزخ ہے کیا، کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کی جتنی زیادہ مذمت ہو سکے کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا ڈرامہ اور اس کا نام برزخ، عالم برزخ کی بات ہے. پھر یہ برزخ جو ڈرامہ بنایا گیا، اس میں جس طرح سے ایک انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس میں جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ انڈوز کیا جا رہا ہے ہماری نیشن پہ، خاص طور پہ جس کے ڈائریکٹر بھی پاکستانی، جس کے کریکٹرز بھی پاکستانی، اور ہمارے بڑے فیمس سٹارز جنہوں نے اس میں جو ہے وہ کام کیا، اور اس کی سٹوری جو ہے وہ انڈوز کی ہوئی. یعنی ایک لبرل ایجنڈا. اچھا، ایک ایسا لبرل ایجنڈا جس میں آپ ہم جنس پرستی کو پرموٹ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ، استغفر اللہ کہنا چاہیے. کہ مطلب یہ دور آ گیا ہے کہ جس دور میں آپ دیکھیں کہ ایک نبی کی قوم تھی، قوم لوط، اور وہ جس حالت میں یہ بے حیائی اور فحاشی انہوں نے پھیلا دی تھی، اللہ نے ان کو اسی حالت میں غرق کر دیا تھا. اور ان کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی فحاشی اور بے حیائی جو وہ پھیلا رہے تھے وہ تھی. آج آپ اس ایجنڈے کو لے کر، ایک یہودی ایجنڈے کو لے کر جو ہے وہ ایک سٹوری بناتے ہیں، اس کا نام برزخ رکھتے ہیں. آپ کو تو پہلے یہی سمجھ نہیں ہے جو اسکرپٹ رائٹر ہے اس ڈرامے کا کہ برزخ ہے کیا. اچھا، اس نے تو اس پر ہی ریسرچ نہیں کی کہ برزخ کیا ہے. برزخ تو موت کے بعد والی جو ہے وہ زندگی کی بات ہو رہی ہے. برزخ تو عالم برزخ ہے کہ جس میں انسان موت کے بعد، یعنی جب آپ قبر میں چلے گئے ہیں تو برزخ کا عمل شروع ہو گیا. موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ برزخ، جب تک آپ کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. ہاں، قیامت سے پہلے اور موت کے بعد، یعنی آپ کے قبر میں اترنے کے بعد کی جو ہے وہ برزخ ہے. وہ سارے حالات جو ہے وہ آپ کے اوپر جو گزریں گے، جو بیتیں گے، وہ برزخ ہے. آپ کے مال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اچھے ہیں تو پھر آپ کے لیے برزخ آسان ہے، اور اگر جو ہے وہ یہ مشکل ہے تو آپ کے لیے برزخ جو ہے وہ پھر دوزخ کا راستہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں بندہ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ سائیکولوجیکلی امپیکٹ دیکھیں اس برزخ کا، تو پہلے تو اس کے میننگ کو ہی نہیں سمجھا گیا. موت کے بعد والی جب زندگی کی بات ہو رہی ہے تو موت کے بعد قبر میں ایک مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس میں تو برزخ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس میں تو آپ نے کچھ دکھایا ہی نہیں. آپ تو زندہ لوگوں کی ایک جو ہے وہ سیریز بنا رہے ہیں، ایک ڈرامہ جو ہے وہ لانچ کر رہے ہیں، اور اس کو آپ ایک آرٹ کا نام دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ ہم جنس پرستی کو پرموشن پہ لگا دیا آپ نے. جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں، یہ جو LGBTQ اور یہ جادو ٹونا کرنا، اور بچوں کی جو ہے وہ یہ زنا کے لیول پہ ذہن سازی کرنا، ان کو سیکشلی جو ہے وہ ان کو پراپر اس کے لیے جو ہے وہ ٹرینڈ کرنا، پھر فحاشی عام کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس ڈرامہ برزخ میں جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں. اس کا ایک سین ہے جس میں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اچھا، اور اس کا سائیکولوجیکلی امپیکٹ اس پر یہ جا رہا ہے کہ اس کے مختلف ایموشنز جو ہیں وہ چہرے کے اس کے اوپر جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہیں. اور جب میں نے وہ سین دیکھا تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ یار یہ کیا ہم اپنے معاشرے میں دکھا رہے ہیں. بچوں نے یہ اگر ڈرامہ دیکھ لیا، ہمارے ینگ جو ہے وہ لوگوں نے یہ ڈرامہ دیکھا، تو ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا. کہ یعنی کہ پہلے تو ایک جن سے مخالف کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز اتنے چل چکے ہیں معاشرے میں کہ لوگ جو ہے بے راروی کی طرف جا رہے ہیں. اب ایک نیا ایجنڈا، ایک نیا جو ہے وہ فحاشی کا انہوں نے ڈرامہ بنا کے Z5 نے لانچ کیا یہ ڈرامہ. دیکھیں Z5 کیا ہے، لبرل ایجنڈا ہے نا. Z5 کون ہے؟ ہمارے دشمن ہے. Z5 جو ہے وہ ایک انڈین ٹی وی چینل پر آپ کا جو ہے وہ ڈرامہ چلتا ہے، ایک انڈین پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، جس میں کاسٹ بھی مسلمان ہے، پاکستانی ہے، آپ کی ٹاپ کاسٹ ہے، ڈائریکٹر بھی جو ہے وہ چوز کیا جاتا ہے. پیسوں کے لیے، ڈالرز کے لیے ہم اپنا ایمان بیچ رہے ہیں.
یعنی کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو پیسے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوطی کے اس لیول پر ہی نہیں ہے. آپ کی دین سے دوری اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. میں کہتی ہوں کہ آپ جس گھر سے دین کو مٹا دیں نا, وہاں سے آپ بھول جائیں کہ وہاں پہ کوئی تربیت ہوگی یا تعلیم ہوگی. وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آج آپ کے پورے ملک میں جو ہے وہ دین سے دوری ہے. قرآن پاک کو ہم نے طاقوں میں رکھ دیا ہے. دوسرے لوگوں نے, یہودیوں نے, نصارہ نے, اور جو ہے وہ مختلف جو ہے فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ, جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے قرآن پاک سے سیکھا, رہنمائی لینی شروع کر دی ہے. سیکھا. عمر لا جو ہے وہ آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ جگہ جگہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, اور آپ وہاں عمر لا دیکھ رہے ہیں. اور آپ پاکستان میں کون سا لا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک غریب اور مجبور اور انسانیت کا جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. مجبور آدمی کو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہے. آپ اس برزخ ڈرامے کو جب لیتے ہیں, اس میں اس طرح کے سین فلم بند کروائے گئے ہیں جو دیکھنے والی آنکھ کو اٹریکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آرٹ کا نام دینے والوں پر میں کہتی ہوں کہ مجھے صد افسوس ہے, اور میں ایسی سوچ پر لعنت بھیجتی ہوں. یہ میں نے ایک بہت بڑا جملہ یہاں پہ بولا ہے, ایسی سوچ, کیونکہ آپ کی تھاٹ جو ہے وہ آپ کی فیلنگ ڈیولپ کرتی ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ, میں اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پر ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ جو سوچتے ہیں اس سے آپ کی فیلنگ جنم لیتی ہے. آپ کے احساسات ہوتے ہیں, احساسات سے آپ کا بیہیویئر بنتا ہے. آپ پریزنٹ کرتے ہو اپنا بیہیویئر جو ہے وہ دوسرے کے لیے, اور اس بیہیویئر سے آپ کی پرسنالٹی گروم ہوتی ہے, پرسنالٹی بنتی ہے. آج ہم سب جو ہے وہ پاکستان میں مسلمانوں کی یہ پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم انہیں جو ہے وہ ان کو انڈورس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی کی جو ہے وہ پرموشن لگا دی. 2016 میں ہم جنس پرستی کا ایک واقعہ جو ہے وہ لاہور شہر میں رپورٹ ہوتا ہے باقاعدہ طور پہ, اور اس کو جو ہے وہ پکڑا بھی جاتا ہے. پولیس اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی عمل میں لاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک جرنلسٹ بھی ہوں, تو میرے پاس اس طرح کے جو ہے وہ کیسز بھی آئے. تو وہاں پر 2024 تک ان کتنے کیس بڑھ جاتے ہیں آپ کی سوچ ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ برزخ جو ہے وہ ڈرامے کو لانچ کرنا, ایک پورا ایجنڈا, یہودی ایجنڈا, کہ جس کے تحت جو ہے وہ نوجوان نسل کو برباد کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قرآن پاک میں سے آپ نے, اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کو گناہ کبیرہ کہا ہے, بڑا گناہ کہا ہے کہ جس کے بعد معافی کی گنجائش نہیں ہے. اور ان قوموں پہ عذاب بھی عذاب آتا ہے, اور وہ ٹاپکس بالکل ہم لوگوں نے اٹھا لیے. اچھا ہوا کیا کہ جن قوموں پر عذاب آئے ہم نے ان سے بھی نہیں سبق سیکھا. اور آپ جو ہے وہ ایز اے مسلم ایک جو ہے وہ کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے والے آرٹسٹ کے طور پہ, اب کل کو اگر مجھے جو ہے یا کسی کو بھی یا آپ کو جو ہے وہ پیسے دے کر آپ سے کسی ایجنڈے پر کام کروایا جائے اور ہم صرف پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں, تو پھر ہمارے مسلمان ہونے پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں, ہماری تربیت کیا ہے, نام مسلمان ہی ہے نا. پھر یہی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں جو ہے وہ آیت نمبر 19 ہے سورہ نور کی, ٹھیک ہے, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ, میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتی ہوں, کہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا, کہ جن کا ایجنڈا ہے بے حیائی پھیلانا, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اللہ جو ایجنڈا یہ پھیلانا چاہتے ہیں بے حیائی کا, اللہ کو یہ معلوم ہے, اللہ کو یہ پتہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, تمہیں نہیں پتا یہ تمہیں کیسے استعمال کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں, اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تم ہم سے جو ہے وہ کیا کروا رہے ہیں, تو آپ یہ برزخ ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو جو ہے وہ اس آیت کی جو ہے وہ تشریح یہاں پر مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کہا ہے. کتنی بڑی بات جو ہے وہ مسلمان کو کہہ دی. اب اگر ہم نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہوتا یا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی ہوتی, تو آج ہر بچہ جو ہے وہ اس برزخ ڈرامے کے جو ہے وہ خلاف ایک جہاد کھڑا کرتا. اور میں کہتی ہوں تو بچوں کو ناظرے کے لیے اور ادھر چیزیں شروع سے بچے دیکھیں ہم نے کانسیپٹ, نہیں ہمارے بھی پڑھاتے ہیں نا, پڑھاتے تو ہیں, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح طریقہ نہیں ہے, مطلب اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھانا چاہیے, تفسیر قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ, ترجمہ سب چیزیں جو ہے وہ سلیس اردو میں بچوں کو آنی چاہیے. اور اس ترجمے میں جو ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی آیت کون سی سورہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کون سے مسئلے کا حل جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے. یہ ہمارے بچے کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلامک کنٹری ہے, ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا. بالکل. کتنے بچے جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول
رسول اللہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا. چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نہ ماں جو ہے وہ تربیت دے رہی ہے نہ باپ بتا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کتنے لوگوں کو جو ہے وہ پتہ ہے, ہمارے صحابہ اکرام کا کیا طرز عمل تھا, یا ہمارے جو ہے وہ ویلیوز کیا ہیں ہمارے دین کی, کتنے لوگوں کو پتہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ مولانا کی باتیں کرتی ہیں, آپ فلسفی باتیں کرتی ہیں. میں نہ تو کوئی مولانا ہوں نہ میں کوئی فلاسفر ہوں, میں ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں. سائنس کا اور اسلام کا گہرا تعلق ہے. میں نے جب اس کو پڑھا, میرا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کا آغاز اسپرچل تھیراپی سے ہوتا ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو اللہ کے نزدیک ہے, جو اللہ کے ساتھ جس کی کنیکٹیوٹی ہے, وہ بندہ جو ہے وہ ڈپریشن اور اسٹریس میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے راستے جو ہے وہ اللہ خود بخود باہر ہو جاتے ہیں اور اس کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. دوری ہے, آپ اللہ سے دور ہیں, آپ اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے, آپ اللہ کے آگے جھک نہیں رہے, آپ پریشانیوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ بن کے رہ گئے. آج ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, لے کے بیٹھے رہو پریشانی کو کہ پیسہ نہیں ہے. پیسہ کمایا نہیں جاتا, پیسہ بنایا جاتا ہے. اب یہ پیسہ بنایا کیسے جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو اپنی جو ہے وہ سائیکالوجی پہ کام کرنا ہوگا, اپنے مائنڈ پہ کام کرنا ہوگا. پھر اب ہم آ جاتے ہیں اسی ایجنڈے کی طرف جو یہ برزخ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے. اچھا میں اس میں ایڈ کروں گا, اس کے بعد آپ کی بات پہ آتے ہیں. اچھا کہتے ہیں جس کے جو سائن ہے برزخ کا جو لوگو ہے اس کا, اس میں کہتے ہیں فری میسنز والی ون آئی کانسیپٹ بھی ہے. از اٹ ٹرو, اس میں ہے کچھ کیسا کہ اگر آپ اس کا لوگو دیکھیں, ہاں اگر آپ اس کا لوگو دیکھیں تو اس میں واضح طور پر جو ہے وہ یہ چیز دکھائی گئی ہے. جب بھی کسی پر کوئی بھی ایجنڈا انڈورس کیا جاتا ہے, اس کو بنایا جاتا ہے, اس کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور تحقیق بھی وہ ہوتی ہے جس سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا سکے, جس سے لوگوں میں ایسا معاشرہ ڈیولپ کیا جا سکے جس سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں. قرآن پاک میں سے تمام تر وہ گناہ لے کے جن کا اللہ نے منع فرمایا ہے, یہ ڈرامہ برزخ بنا. ٹھیک ہے. اس میں وہ چیزیں اور وہ سین فلم بند کر کیے گئے ہیں. ایک فلمی انداز سے اس ڈرامے کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. بڑا خوبصورت, میں نے تو ٹریلر دیکھا, بڑا خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا ہے. اس میں دیکھیں, اس میں ڈریسنگ دیکھیں, لوگ اسے بڑا پسند کر رہے ہیں کیونکہ خوبصورت طریقے سے دکھایا گیا. اور کئی میں نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا, اس کے ریویوز بھی بڑے لوگ اچھے سے کہہ رہے ہیں کہ یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. کون لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ بڑے آپ کے نامور سٹارز کہہ رہے ہیں. آپ اس کی سٹوری دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ آپ کے معاشرے میں جو ہے وہ ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکی ہے. آپ کا یہودی جو لوگ ہیں وہ خوفزدہ ہیں مسلمانوں کے جو ہے وہ ایمان سے, جذبہ ایمان سے. بالکل, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے. ایمان والا جو بندہ ہے اس کے لیے جنت کی شیورٹی دی گئی ہے. مسلمان کے لیے جنت کی شیورٹی نہیں ہے, مومن کے لیے ہے. کو کہا کہ مومن مردوں اور عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی حفاظت کریں. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب آپ اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ نے اگر کوئی بے حیائی نہیں کی تو آپ بڑے کانفیڈنس لیول سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ بے حیا ہیں. لیکن اگر آپ بے حیا ہیں اور آپ نے کہیں بے حیائی کی ہے تو آپ کے الفاظ میں بھی دم نہیں ہوگا, آپ کی پرسنالٹی میں بھی چارم نہیں ہوگا, آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے بھی نہیں یہ باتیں کر سکتے کیونکہ کل کو کوئی نہ کوئی آپ کی کوئی نہ کوئی بات نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے گا. اسی لیے کہتی ہوں کہ اپنے کریکٹر پہ کام کریں, کریکٹر بلڈنگ کریں, اپنے کردار کو مضبوط کریں. دنیا میں وہ شخص کامیاب ہے جس نے اپنے کردار کو محفوظ کر لیا, اپنے ایمان کو بچا لیا. جس نے نکاح کیا اس نے آدھا ایمان بچا لیا. کیسی بات ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ سب ہم نہیں کہہ رہے, اور یہ سب ہماری باتیں نہیں ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ عمل کی بات ہے کہ عمل نہیں ہے, اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا عمل نہیں کیا جا رہا, عمل نہیں کیا جا رہا. میں کہتی ہوں کہ اس ڈرامے کے خلاف جو ہے وہ تمام نوجوان نسل کو اٹھنا چاہیے. اس کے حوالے سے جو ہے وہ جہاں جہاں یہ موجود ہے اس پر کمنٹس بھی کرنے چاہیے, اس کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا چاہیے, یہ بند ہونا چاہیے. بالکل بھی آپ اپنے بچوں کو یہ برزخ ڈرامہ جو ہے وہ نہ دیکھنے دیں. اچھا بچوں پہ اگر ہم بات کریں تو کیا امپیکٹ آئے گا ڈاکٹر نبیہ, یہ بھی بتائیے گا. جو بچے ہیں آج کل دیکھیں موبائل ہر بچے کے پاس ہے, وہ ٹائم نہیں رہا کہ بچوں کے پاس موبائل نہیں. چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو وہ بھی شروع ہوتا ہے کوکو میلن سے, اور پھر آگے اس کی کہانی آگے سیزنز تک جاتی ہے. تو تھوڑا سا مجھے اس پہ بتائیں کہ بچے جب یہ دیکھیں گے سینز تو ان کے اوپر کون کون سے سائیکولوجیکل افیکٹس ہوں گے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں جب کسی بھی بچے کے ساتھ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے یا آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں, وہ یہ ڈرامہ دیکھتا ہے یا اس کا کوئی ٹریلر دیکھتا ہے, کوئی پرومو دیکھتا ہے, تو اسے پہلے تو بات ہے سب سے پہلے جو چیز اٹریکٹ کرے گی وہ سین ہے جو ایک بچہ کسی بھی دوسرے شخص کو, ایک آدمی کو نہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے. بالکل. یہ کیا دکھایا آپ نے؟
اس کا جواب چاہیے نا کہ یہ کیا دکھایا, بچوں میں کیا چیز جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اب میں نے آپ کو, جب میں پچھلے آپ کے پوڈ کاسٹ میں آئی تو میں نے ایک بات آپ کو بتائی تھی کہ 3 سال کی بچی جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرنے کے لیے وہ بیچاری جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ تکلیف میں ہے, اور اس کے والدین کتنے تکلیف میں ہیں. تو اس پہ لوگوں نے جو ہے وہ کمنٹس کیے کہ جی آپ جھوٹ بول رہی ہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں مجھے کسی بھی قسم کی کسی بھی لیول پہ آ کے جھوٹ بول کے کوئی پیسے ملنے ہیں یہاں پہ. بالکل. میں یہاں پر جو ہے وہ صرف اگر آتی ہوں یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ میرا ایک جو ہے وہ ایک بھائیوں والا رشتہ ہے, ایک تعلق ہے, آپ مجھے بلاتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہے کہ عوام میں ایک اویئرنیس آ سکے, شعور آئے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہماری جو سنو پوڈ کاسٹ کی فیملی ہے, کہ جو ہماری آڈینس ہے جو ہم سے سیکھتی ہے, چلو یار ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ 100 بندہ اگر ہمیں دیکھ رہا ہے اس میں سے چلو یار کوئی ایک سیکھ جائے تو ہمارا تو کام ہو گیا. دیکھیں وہ 3 سال کی بچی جو ہے وہ آپ اس کو نہیں مان رہے کہ بچہ ایسے کر ہی نہیں سکتا. آپ جو ہے وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو, ایک پڑھے لکھے بندے کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ خود صحیح ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے. تو یہ جو برزخ ڈرامہ آیا ہے اس میں جو سین فلم بند کروائے گئے ہیں اس کے بارے میں ان لوگوں کا کیا خیال ہے؟ جس میں وہ لڑکا اور لڑکی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ایک کمرے کے باہر مطلب اس طرح کی جو غیر مناسب آوازیں ہیں وہ سن رہے ہیں. اچھا, وہ اور پھر وہ بتا رہے ہیں باقاعدہ کہ جو ہے وہ ایسی میری والدہ کی آواز آتی تھی اور یہ سب چیزیں دیکھیں. اس قدر یہ جو بچوں کے اندر پورٹرے کیا جا رہا ہے, آپ نے باقاعدہ طور پر یہ سکھا رہے ہیں آپ بچوں کو, اور بچوں پر ہی یہ چیزیں فلم بند کروا کے جو ہے وہ بچوں کی ہی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ, کہ ان کو سیکشلی جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. ہومو سیکشولیٹی کو آپ جو ہے وہ پروموشن پہ لگا دیا آپ نے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہمارے نام نہاد جو ہے وہ بڑے لوگ جو ہیں اس پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹک ڈرامہ ہے. ہاں, یہ بھی بڑا سنا ہے میں نے. آرٹسٹک ڈرامہ, آرٹ کی کوئی, آرٹ کا کلچر نہیں ہوتا, آرٹ کی کوئی ذات نہیں ہوتی, اس طرح سے بھی مذہب بھی نہیں ہوتا آرٹ کا. آرٹ کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. مذہب ایک, اگر آپ مذہب کو چھیڑیں گے نا, اگر آپ جو ہے وہ اللہ کی حدود پار کریں گے, اگر آپ قوم لوط والی حرکتیں جو ہے وہ ڈراموں میں دکھائیں گے تو آپ اسے آرٹ نہیں کہہ سکتے. آپ غلط ہیں یہاں پر. جو لوگ ایسی بات کر رہے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنی جو ہے وہ نالج میں اضافہ کر لیں. یہ نالج کی گیم ہے, جو جتنا پڑھتا ہے اس کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے. یہ پڑھنے سے یہ نہیں کہ ہر وقت آپ جو ہے کتابی کیڑا بنے رہیں. اس نالج کو گین کرنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے, ایکسپیرینسز چاہیے آپ کو لائف میں, پھر جا کر آپ جو ہے وہ سیکھتے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں وہ کسی بھی شخص کی زبان سے ایسے ہی ادا نہیں ہو جاتے, اس کے لیے پوری بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, سالوں کا کشت اور محنت ہوتا ہے, تب جا کے آپ جو ہے وہ کسی کو سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس ڈرامے سے, اس جو سیریز ہے یا یہ ڈرامہ جو ہے بنایا گیا ہے, اس سے ہمارے بچوں کو دور رہنا چاہیے. لوگ اس کو اس سچویشن میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھا چلو دیکھیں اس میں ہے کیا. ہاں, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کوئی ٹریلر وغیرہ, کچھ لوگ ایسے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ چلو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں تو ہے کیا. یہ آپ لوگ بھی بتائیے گا ہمارے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ ڈاکٹر نبیہہ کی کتنی باتوں سے متفق ہیں, اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ صحیح کی ہیں یا غلط کی ہیں, یہ بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہی تھی آگے کچھ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم سائیکولوجیکلی اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈسٹرائے کر رہے ہیں. ہم انہیں یہ چیزیں دکھا کے اپنے بچوں کو بہت زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے ماں باپ کو, اور خاص طور پہ وہ ینگ جو ہے وہ اس وقت پیرنٹس جن کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے بچے پالنے کا, وہ پلیز کم سے کم ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ ضرور کام کریں. مینٹل النس کا شکار نہ بنائیں ان کو, بلکہ آپ وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ غور کریں. ویژولائز جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے انسان کی پرسنالٹی پہ اور انسانی دماغ پر. اس کے برعکس اگر آپ بات کر لیں کہ کوئی ریٹن چیز آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائے, یا کوئی آپ کو جو ہے وہ بات سناتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول جاتے ہیں, آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں رہتا. لیکن جو آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا, جو آپ کی آنکھوں نے جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے, وہ آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے دماغ میں سیف ہو جاتا ہے, لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کبھی آپ کو خواب میں اور کبھی آپ کو جو ہے وہ اپنی پرسنل لائف میں جب آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہو, کہتے ہیں کہ تنہائی جو ہے وہ شیطان کی شیطان کا گڑھ ہے, یہ ایک دم سے شیطان کا جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے. یہ شیطان کا حملہ نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی پرسنالٹی پہ کام نہیں کیا. بڑے خوبصورت ہیں وہ لوگ جن کی تنہائی پاک ہے, بڑے خوبصورت ہیں وہ لوگ. میں کہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے کردار پہ بڑا کام کیا, جن کی تنہائی پاک ہے, جنہوں نے اپنی تنہائی میں یہ دیکھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, چلو میں گناہ کر لوں, اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کو. انسان اتنا بے اعتبار ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ 2 فرشتے رکھے ہوئے ہیں, ایک دائیں بیٹھا ہے ایک بائیں بیٹھا ہے, ایک آپ کی اچھائی لکھ رہا ہے ایک آپ کی برائی لکھ رہا ہے. انسان دیکھو, اللہ کو بھی انسان پر جو ہے وہ بنایا تو خوبصورت بنایا, اعتبار ہی نہیں.
اس کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے, پھر بھی اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں لکھو. اگر انسان اتنی اعتبار والی چیز ہوتا تو پھر پہلی غلطی جو ہے وہ انسان سے سرزد نہ ہوتی, جس کی سزا اس کو زمین پر آ کر جو ہے وہ ملی. عورت کو جو ہے وہ بہت ساری ایسی سزائیں جو اس وقت عورت بھگت رہی ہے, وہ اس غلطی کی سزا ہے کہ جب وہ عورت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کام ہوتا ہے, اور پھر دنیا میں جو ہے وہ پہلا قتل بھی عورت کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں آپ غلط بات کرتے ہیں. عورتوں کے بارے میں غلط بات کرنا بڑا جرم ہے. عورت کے بارے میں غلط بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ عورت ماں, بیٹی اور بہن ہے اور بیوی ہے, اس کا رتبہ ہے. میں کہتی ہوں ان مردوں کے حوالے سے کہ جو اس طرح کی فلمیں, اس طرح کی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, جو ہماری عوام میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی لانے کی وجوہات بن رہے ہیں, جو ہمارے آرٹسٹ جن کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ایسوسیشن ہے, ہماری سمپتھیز ہیں, ہماری ایموشنز جڑی ہیں, وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ بہت ہمارے ہیروز ہیں, اس لیول پہ آگے. مین چیز یہ ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحبہ, میں اس میں ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کاسٹ ہے وہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں پاکستان کے, اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. لیکن جو لوگوں کا ایک رویہ آیا ہے, جو لوگوں کا اس پہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا ریئیکشنز آئے ہیں, وہ یہ آئے ہیں کہ اٹس سو نیگیٹو جو انہوں نے کیا ہے. تو اس چیز کو ویسے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پر. اچھا, اس پہ ایک چیز اور ہے, ہمارے پنجاب میں خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ LGBTQ کو بہت زیادہ پروموشن مل رہی ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ کمپینس بھی چلتی ہیں, اور ہمیں آج کل ویسے بھی نارملی بہت زیادہ نظر آنے لگ گئے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ سمجھتی ہیں کوئی؟ دیکھیں, یہ جو LGBTQ ہے اس نے ہمارے معاشرے کو تباہی کی طرف لگانے میں ایک پہلا قدم رکھ دیا ہے. تباہ شدہ معاشرے جو ہے نا وہ کسی قابل نہیں رہتے. یہ جدید ٹیکنالوجی, جدید دور ہے, اس میں جو ہے وہ آپ بم مار کے اور اس طرح کی جو ہے وہ ٹیکنیکل فائرز کر کے جو ہے وہ ملک تباہ نہیں کرتے. کسی کو آپ نے سائیکولوجیکلی تباہ کر دیا نا, آپ نے پورا معاشرہ ہی بگاڑ دیا. آپ یہاں پر یاد رکھیں کہ یہودی لابی جو کام کر رہی ہے مسلمانوں پہ, وہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. آپ ابھی سائیکالوجی میں بہت پیچھے ہیں پاکستانی. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ کتنی امپیکٹ کرتی ہے. انہوں نے آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. دماغی وہ بیماریاں جو ہیں وہ سامنے لا کے رکھتی تھیں جو آج سے پہلے شاید ابھی تک جو ہے ہماری پاکستانی عوام کو پتہ بھی نہیں ہے. وہ خود اس کا شکار ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہیں. میں کہتی ہوں کہ ایک سائلنٹ وار سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, کسی بھی معاشرے کو تباہ کرنا ہو, ایک وہاں کی اکنامیکل سچویشن بگاڑ دو, دوسرے وہاں کے لوگوں کی میں نوجوان نسل کو بے راروی کی طرف لگا دو, ان کو اتنا اس طرف لگا دو, ویژولائز انہیں ایسی چیزیں جو ہے پرووائڈ کر دو کہ فینٹیسی میں چلے جائیں اور وہ دیکھیں کہ اس سے ہماری جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی تسکین ہمیں ایسے ملے گی, تو اچھا وہ ہم ایسے کریں گے. اللہ بار بار قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے جو ہے وہ زبان کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو. قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی بولیں گے, زبان بھی بولے گی, آنکھیں نے جو گناہ دیکھے ہوں گے وہ بھی بولے گا. ہم سب بھول گئے ایسے ہی, اور ہم اس برزخ کے پیچھے لگ گئے کہ برزخ, عالم برزخ کے موت کے بعد والی زندگی, یا تو اس میں کچھ ایسا کچھ دکھایا گیا ہوتا نا, کچھ لیٹسٹ کہ موت کے بعد والی جو ہے وہ یہ چیز کچھ اخذ کرتے. اگر اتنا جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے تو بتائیں نا قبر میں کس پر جو ہے وہ عذاب آ رہا ہے اور کس کو جو ہے وہ اللہ نے وہاں تک نہیں پہنچ سکے. بتائیں نا, رب کے کاموں میں تو نہیں, آپ مصنوعی بچے پیدا کرنے پہ آگے دنیا میں اللہ کے کاموں میں مداخلت شروع کر دی. جس وقت انسان اللہ کے کاموں میں مداخلت شروع کرتا ہے اس وقت عذاب آتے ہیں. آج مسلمانوں پر جو تکلیفیں, پریشانیاں اور عذاب آ رہے ہیں وہ ہماری نااہلیوں کی اور ہماری دین سے دوری کی وجہ سے آ رہے ہیں. صحیح ہو گیا, میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں. جس وقت مسلمان متحد نہیں ہوں گے, مسلمانوں پر یہ ظلم بند نہیں ہوگا. ہم فلسطین کی بات کر لیں, ہم سیریا کی بات کر لیں, ہم بھارت میں مقیم جو ہے پاکستانیوں کی بات کر لیں, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ ہر جگہ ظلم کیا جا رہا ہے. کتنی ہماری حکومت جو ہے وہ اس پہ کام کرتی ہے, کتنا ہم جو ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. لوگ میرے پوڈ کاسٹ کے نیچے جو ہے وہ مجھے میسج کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ سائیکولوجیکلی تو آپ جو ہے وہ بہت آواز بلند کرتی ہیں, کبھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا بھی ہے تو اس کو بھی ایجنڈے کا نام دے دیا جاتا ہے. ایجنڈے کا نام دے دیا جاتا ہے. مطلب میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو فلسطین کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. بالکل, میں نے بھی کیا, میں نے اپنے پروگرامز میں اس کے لیے بہت آواز اٹھائی. کسی نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے پروگرامز نہیں کیے. اس کے بعد تمام چینلز پہ میں نے دیکھا کہ تمام نیوز اینکر جو ہے وہ بیٹھ کے فلسطین کے حوالے سے اس کے حق میں جو ہے وہ پروگرام کر رہے ہیں. یہ بھی میں نے اسٹارٹ لیا تھا, یہ بھی میں جو ہے وہ کہتی ہوں کہ جہاد جو ہے وہ میں نے شروع کیا تھا. مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, مجھے پرواہ اپنے ایمان کی ہے. جس دن یہ ختم ہو گیا نا, یا یہ جو ہے وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا, اس دن میرے کردار میں اور میرے الفاظ میں دم نہیں رہے گا. کیا بات ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے کردار پہ کام کرنا چاہیے, اپنے کردار پہ کام کریں. ڈاکٹر نبیہ یہی کہہ رہی ہیں. دیکھیں کردار یہاں پر آ کر خراب ہو گیا نا, جس نے برزخ دیکھ لیا
اس نے اپنا کردار خراب کر لیا. صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ مائنڈس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اگلا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے جس کا نام ہے ڈیجا وو. اگر آپ اس پہ بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں, جو آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ ڈیجا وو ہوتا کیا ہے, یہ کس بلا کا نام ہے, اور ساتھ پھر میں آپ سے اور بھی آگے مزید باتیں پوچھوں گا. پہلے اس پہ بتائیے گا کہ مائنڈس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, ذہن سازی کیسے ذہن سازی کس طرح سے کی جاتی ہے, اور یہ کس طرح سے پروپیگنڈا. اور الفاظ میں اگر ہم اپنی آڈینس کو سمجھائیں, کیونکہ ظاہر ہے سائیکولوجیکل میں بہت زیادہ ورڈنگ استعمال جی وہ پھر ان کے لیے بھی انڈرسٹینڈنگ. میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میری آڈینس جڑی ہوئی ہے, جو لنک کرتی ہے, جو مجھے پسند کرتی ہے, دیکھتی ہے, ان لوگوں کے لیے بس بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ کریڈٹ بھی آپ کو جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ذہن سازی جو ہے وہ کیسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے, کیسے ایک ذہن کو کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ نے دہشت گردوں کے تو نام سن رکھے ہیں کہ دہشت گرد ہوتے ہیں جی. دہشت گرد بنتے کیسے ہیں, کبھی آپ نے اس پر ریسرچ نہیں کی ہوگی. نہیں, میں نے نہیں. دہشت گرد کیسے پروڈیوس کیے جاتے ہیں, شاید اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے کسی بھی ایک کم عمر بچے کو لے کر اس کے ذہن کو پختہ کیا جاتا ہے کسی ایک بات کے لیے. اچھا. بار بار ایک چیز دہرا کر اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ یہ کام صحیح کر رہا ہے جبکہ وہ کام غلط ہوتا ہے, وہ اکارڈنگ ٹو اسلام نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد پروڈیوس کیے جاتے ہیں, ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. ان کو باقاعدہ جو ہے وہ یہ مائنڈ چینجرز لوگ جو ہے وہ بٹھائے جاتے ہیں, جو ان کی جو ہے وہ پورے کی پوری جو دماغی صلاحیت ہے اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جس طرح سے ہم ہیپنوٹائز کرتے ہیں کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بیٹھے بیٹھے ہیپنوٹائز کر سکتی ہوں. نہ کریں میڈم. ہاں, میں آپ کے ایک چینل پر گئی, وہاں پر ایک اینکر تھے, وہ بھی یہ کہنے لگے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ پاسبل ہے, یہ ایک ڈاکٹر کے لیے, ایک ماہر نفسیات کے لیے پاسبل ہے, یہ عام آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن اس ٹیکنیک کو سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے کچھ ایسے لوگوں نے سیکھ لیا جنہوں نے اس ٹیکنیک کو غلط یوز کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ گھر کے گھر لوٹ جاتے ہیں, گھر کے گھر کے لوگ جو ہے وہ اپناٹائز ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے سارا سامان جو ہے صفایا کر کے لوگ لے بھی جاتے ہیں, اور بعد میں جب وہ ہوش میں آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ایون لوگوں کی عزتیں بھی اسی طرح لوٹ جاتی ہیں. خواتین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا. آپ جب وہ ہوش میں آئیں گے, آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا, انہیں وہ آپ کو نہیں بتا پائیں گی. وہ اس طریقے سے جو ہے وہ یہ سارا ہیپنوٹائز کا عمل ہے. آپ یہ بہت بڑی بات ہے, میں آپ نے آج یہ وہ ٹاپک چھیڑ دیا ہے, یہ اتنا ڈیپ ٹاپک ہے کہ میں اس پر میں نے آج تک زندگی میں کہیں بات نہیں کی. اور یہ ذہن سازی جو کی جا رہی ہے نا باقاعدہ طور پہ, اس پہ جو ہے وہ آپ نے یہ جو بمبار ہوتے ہیں جو خود ساختہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی اڑا لیتے ہیں, یہ کیوں کیا کرنے کے لیے, ان لوگوں کا تو کنسپٹ ہم نے سنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھا جنت میں جائیں گے. اچھا وہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ سمجھنے تک کا جو عمل ہے ان کو اس جگہ لیکن یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا. بالکل وہی بات, ذہن سازی ہوئی. ایک چھوٹے کم عمر لڑکے کو جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا, ایک تقریباً 10 سال سے لے کے اور 18 سال تک کا جو ایک بچہ ہوتا ہے, اس کے ذہن میں جو باتیں آپ ڈالتے رہتے ہیں, فکس کرتے رہتے ہیں, وہ اس چیز پر فوکس کرتا رہتا ہے. اسی لیے 10 سال سے 15 یا 18 سال کے بچے جو ہیں وہ آپ کو ضدی بھی دکھائی دیں گے, ماں باپ کا کہنا بھی نہیں مانیں گے, آوارہ گردی میں بھی آپ کو ملوث پائے جائیں گے, سگریٹیں بھی پئیں گے, دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے پرسنالٹی کو انہینس کرنے اور اپ گریڈ کرنے کے لیے غلط کام بھی کریں گے. اور یہ تمام تر نیگیٹیوٹی اور یہ نیگیٹو فورس جو ہے وہ بچوں کے اندر دماغ میں جو ہے وہ باقاعدہ فکس کی جاتی ہے, فیڈ کی جاتی ہے, فیڈنگ کی جاتی ہے. جیسے ہم وائس اوور کرتے ہیں, آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وائس اوور جیسے ہمیں لکھ کے دے دیا جاتا ہے کہ بس یہی بولنا ہے, اس کے علاوہ آپ اپنے پاس سے ایک جملہ ایڈ نہیں کر سکتے, ہم وائس اوور کر رہے ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے ذہن سازی کی جاتی ہے. ایک پورا اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے, اس اسکرپٹ کو پہلے اپنے اوپر طاری کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اوپر طاری کر کے اس دوسرے شخص میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے. اور یہ فیڈنگ کا جو عمل ہے, یہ پروسیس ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک آپ جو ہے وہ ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں جو ہے وہ کوئی چیز کنورٹ کر رہے ہیں یا ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں. اس طرح سے ایک دہشت گرد, ہاں ایگزیکٹلی, اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ 1 دن میں ہو جائے گا, 10 دن میں ہو جائے گا, 50 دن میں ہو جائے گا. اس کے لیے کم سے کم 3 مہینے درکار ہوتے ہیں, کم سے کم 3 سے 6 مہینے اس کے لیے درکار ہوتے ہیں, ایک پوری ذہن سازی کرنے کے لیے, ایک پورا جو ہے وہ نیگیٹو پرسن تیار کرنے کے لیے, جو آپ کی ایک نیگیٹو فورس پہ آپ اسے پھر جب بتائیں گے نا 6 مہینے بعد, جب تک اس کی ذہن سازی ہوگی, آپ جب اسے بتائیں گے نا کہ یہ غلط ہے, وہ کہے گا تم غلط ہو, کیونکہ اس کی فیڈنگ ہو گئی ہے.
آپ نے ربوٹ دیکھے, ربوٹ کس جو ہے وہ تھیم پہ تیار کیے گئے ہیں, ان کے اندر جو فیڈ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق بولتے ہیں. انسان کا دماغ بھی کچھ اسی طرح کا ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے, اور وہ الفاظ اور وہ چیزیں کس طرح سے نکلا جا سکتا ہے. دیکھیں اس سے باہر نکالتا ہے آپ کو کوئی ایکسپرٹ. اچھا, عام آدمی, عام بچہ جس کی عمر چھوٹی ہے وہ اس سے باہر نکلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر وہ زور دیتا ہے دماغ پہ تو اس کے دماغ کی رگ بھی پھٹ سکتی ہے, اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, اس کا سانس بھی اکھڑ سکتا ہے, اس کے دل کی رفتار بھی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے, اور وہ انزائٹی یا ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے جب تک وہ کام امپلیمنٹ نہیں کر دیتا, اسے سانس نہیں آتا ٹھیک طریقے سے, وہ اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جیتا نہیں ہے. وہ ایک ربوٹ بن کر جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ دیتا ہے, اور پھر کہیں بھی جا کے جو ہے وہ ایک بم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو بندہ ہوتا ہے اس کو اس کا بٹن دبا دیتا ہے اور خود بھی اڑ جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ جہاد کیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, لوگوں کی جان لی. اس نے اسلام کو نہیں سمجھا. اسی طرح میں کہتی ہوں کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ آئیں سامنے, اپنے دین کو پھیلانے میں مدد کریں, فیڈ کریں ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو ہے وہ اسلام کو آسان کر دیں, عام فہم کر دیں. 5 ٹائم کی نماز فرض ہے, سب کو پتہ ہے فرض ہے. قرآن پاک پڑھنا ہے فرض ہے. آپ نے حج کرنا ہے فرض ہے. وہ فرض عبادتیں جو ہمارے پاس ہیں, جو رکن ہیں اسلام کے, وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے بھی جو ہے وہ کسی پر اس کی جو ہے وہ نہیں رکھی کہ پریشر نہیں رکھا. تو آپ نے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی. اب یہ جو آپ ڈرامہ برزخ کی بات کر رہے ہیں یہ ذہن سازی ہے. یہ سیکشلی جو ہے ہومو سیکشوالٹی کو جو پروموشن جو ہے وہ دی جا رہی ہے, عام کیا جا رہا ہے کہ بچے یہ دیکھیں, بچے پھر یہ پریزنٹ کریں, یہ کریں, اور پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے ان میں بہن بھائی کی تمیز ختم ہو جائے, بھائی بھائی کی تمیز ختم ہو جائے, یہ معاشرہ تباہ و بربادی کا جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ بن جائے, اور پھر ہم جو ہے وہ ایک ڈارک روم میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس چیز پہ ہنسیں کہ دیکھو ہم نے پاکستانی عوام کو تباہ کر دیا. پورا کا پورا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایجنڈا, لبرل ایجنڈا, یہ وہ ہے. صحیح ہو گیا. اچھا میم, بڑے کمال طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے, مجھے بڑا اچھا بھی لگا ہے, اور ہماری آڈینس کو بھی خصوصاً پسند آیا ہوگا. کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اب یہ ایک ٹاپک جو ہے نا اکثر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اکثر دوستوں میں بھی, باہر بھی بیٹھے ہوئے, فیملی میں بھی, ہمیں اکثر لگتا ہے کہ یہ سین جو ہمارے سامنے ابھی پریزنٹ ہے وہ ہوا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ ہوا نہیں ہوتا لیکن وہ لگتا ہے کہ یہ شاید میرے ساتھ پہلے بھی ہوا ہے, یا میں نے کچھ کھانا کھانے گیا ہوں تو مجھے لگا ہے میں پہلے بھی یہاں سے کھا کے گیا ہوں لیکن میں نے کھایا نہیں ہوا. پھر وہ معاملات کس طرح سے, وہ ڈیجا وو کیا ہوتی ہے, کس بلا کا نام ہے یہ؟ اچھا دیکھیں, یہ ایک ایز سائیکالوجسٹ آپ بتائیں ذرا تھوڑا سا. اچھا, یہ ایسے ہے کہ یہ سب لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا, جن کے مائنڈ اور اسٹمک کا کنیکشن ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹرمنٹ میں نہیں ہوتا, جن کے کھانے کا عمل, سونے کا عمل, جاگنے کا, کام کرنے کا عمل جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا, جو فزیکلی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں, یا جن میں ایچ پی لیول آپ کا جو ہے وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ کم ہوتا ہے, نہیں بن رہا ہوتا, ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سائیکولوجیکل اس طرح کا افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جب سوتے ہیں یا وہ بیٹھے ہیں یا ان کے جو ہے وہ ذہن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اچھا ایسے تو پہلے بھی ہوا تھا, شاید یہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ پہلے کہیں ہو چکا ہے. بیسکلی انہوں نے اپنے لاشعور میں کچھ چیزیں فکس کر رکھی ہیں, اور اس فکس ہوئی ہوئی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں, ایسوسیٹ ہوتی ہیں. بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں, کئی لوگ تو کہتے ہیں ہم شاید پچھلے دوروں میں یا مطلب قدیم دور میں بھی پیدا ہوئے تھے اور پھر وہ دوبارہ سے وہی سارا. اچھا, میں آپ کو ایک آج بڑی خاص بات بتانے لگی ہوں, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, میں ابھی ریسرچ کر رہی ہوں اس بات پہ, میں پوری تصدیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتی, لیکن جو روحیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں نا, وہ روحیں کسی اور روح میں, کسی اور جسم میں جو ہے وہ ڈال کے اس دنیا میں بھیجی ضرور جاتی ہیں. وہ کہیں نہ کہیں سے ان کا کنیکشن جو ہے وہ کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ رہتا ضرور ہے. ابھی اس پہ ریسرچ جاری ہے, ابھی میری جو ہے وہ اس پر ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہے, اس لیے میں کوئی جو ہے وہ اس کو تصدیق نہیں کر سکتی اس کی, لیکن کیونکہ ایک جسٹ ایک بات ہو رہی ہے تو میں نے اس چیز کو جو ہے وہ ایڈ آن کیا. پوری ریسرچ کر لیں ہم, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ پراپر پوڈکاسٹ ہو جائے تو ہم اس پر جو ہے وہ ضرور بات کریں گے کہ وہ روحیں جو اس دنیا سے چلی جاتی ہیں, انہی کی کوئی سچویشن رکھتے ہوئے کوئی اور انسان جب ہم سے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا میرا بھائی جو اس دنیا سے چلا گیا, یا میرا شوہر جو اس دنیا سے چلا گیا, یا میری بہن یا کوئی رشتہ دار جو اس دنیا سے چلا گیا, تو یہ تو بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں, یہ تو بالکل اسی طرح کا بندہ ہے, اس کی تو سوچ بالکل اسی طرح کی ہے, اور یہ بھی بالکل ویسے ہی کپڑے پہننا اور چیزیں کرنا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ریلیٹیبل جسے کہتے ہیں, ہاں, کہ ریلائبل ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میں اس پر ریسرچ کر رہی ہوں ابھی کہ کیا واقعی اس دنیا میں وہ روحیں واپس آتی ہیں
اور جو روحیں یہاں سے چلی جاتی ہیں, کیا کسی اور جسم میں یہ ممکن ہے کہ یہ روح جو ہے وہ واپس دنیا میں جو ہے وہ لائی جاتی ہو؟ کیا اتنی روحوں پہ, یا پھر اللہ جو ہے وہ ایک نئی روح کریٹ, اچھا دیکھیں یہ اللہ کے کام ہے, اس میں بندہ مداخلت نہیں کر سکتا, سائنس اس میں ترقی نہیں کر سکتی, آپ کی ریسرچ جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ میری مدد کر اور مجھے اس چیز میں آسانی پیدا کر. آپ کا جو علم ہے, جو آپ نے ابھی تک جو ہے مخفی رکھا ہوا ہے, اس میں سے اگر کچھ چیز آپ مجھے بتائیں یا مجھ تک جو ہے وہ پہنچتی ہے تو میں وہ عوام تک پہنچا سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا, میرا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے. میں لوگوں سے مشورے نہیں کرتی, میرے مشورے جو ہے وہ عوام سے نہیں ہوتے, بندوں سے نہیں ہوتے, یا کسی سے نہیں ہوتے. ہاں جو بزرگ ہیں, جو بڑے ہیں, جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, میں پوچھتی ضرور ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ چیزیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. جن کا نالج بہت زیادہ ہے میں ان کے درمیان میں اٹھتی بیٹھتی ضرور ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے اس کے علاوہ میرا مشورہ جو ہے وہ رب تعالیٰ سے ہی ہے, اور وہ ایک خاص مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو میں خیر یہ ایک الگ موضوع جو ہے وہ نکل جائے گا, ایک پرسنالٹی کا ایک الگ پہلو ہے جو بندے کو نہیں بتانا چاہیے. بہرحال تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا, یہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اگر ہو رہے ہوتے ہیں یا آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کو فیل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ فوکس نہ کریں. ٹھیک ہے, مطلب اس سے نکل جائیں, فوکس آؤٹ کر لیں, اس سین سے آؤٹ ہو جائیں. کہ مطلب جب آپ سین کریٹ کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے ایسا پہلے ہو چکا ہے تو اوکے, ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے, دیٹس اٹ. آپ تھوڑا آگے بڑھیں, اس کو جو ہے فورگیٹ کریں, آگے بڑھ جائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, وہیں رک جاتے ہیں. اب جب رکتے ہیں, اس کی سوچ میں جاتے ہیں, وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, وہ ذہنی مرض میں مبتلا ہونے کی جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ ایک ذہنی مرض ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں ہمیں فیل ہوتی ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ہے وہ سلیپنگ ڈس آرڈرز ہیں, اکثر لوگ جو ہے وہ سو نہیں پاتے. آپ نے دیکھا کہ چائے پی لے کوئی رات کو تو اسے نیند نہیں آتی, کافی پی لے, یہ ہے وہ فلاں ہے, یہ سب چیزیں ہیں. یہ سب آپ کی امیونٹی سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو چائے پی کے بھی سوتے ہیں. ہاں, تو ڈیپینڈ آن یور سچویشن نا, ڈیپینڈ آن یور امیونٹی سسٹم کہ آپ جو ہے وہ کیسے پریزنٹ کر رہے ہو اپنی باڈی کو. دیکھو جیسی آپ عادت ڈالیں گے نا ویسی ہی ڈل جائے گی. آپ اگر پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو وائبس ہی آپ کی طرف آئیں گی, اگر آپ نیگیٹیو ہیں تو نیگیٹیو ہی رہیں گے. اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتے تو آپ چینج نہیں ہوں گے. بالکل اسی طرح جو بیویاں اپنے شوہروں کو چینج کرنا چاہتی ہیں وہ چینج نہیں ہوتے, ویسے ہی رہتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوں گے. کچھ لوگ نہیں چینج ہوتے اور نہ ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود نہیں چینج ہونا چاہتے. وہ اپنی اس نیگیٹیوٹی کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں. یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے پرابلم, عورتوں میں بھی ہوتا ہے لیکن اتنا پرسنٹ نہیں جتنا مردوں میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور یہ غلط ہے, اور جب وہ شوہر بن جاتے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہو جاتے ہیں اور بیوی بالکل غلط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا مسئلہ ہمارے پاکستان کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. خاص طور پہ پاکستانی مردوں کو جو ہے نا وہ زیادہ نہیں سوچنا چاہیے, اپنی بیوی کو بڑے پیار اور محبت سے رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, احادیث مبارکہ سے ہمیں جو وہ ملتا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی جو زوجہ مبارکہ ہیں ان کے ساتھ بڑا جو شفقت فرمایا کرتے تھے, بڑا پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے, حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ وقت بھی گزارتے تھے, اور پھر ان سے اجازت بھی طلب کرتے تھے. ایون نماز پڑھنے کی اجازت بھی لیتے تھے کہ اگر وہ وقت حضرت عائشہ کا ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے اجازت بھی طلب کی کہ عائشہ یہ وقت تمہارا ہے تو کیا میں اس وقت نماز ادا کر لوں. ایسا بھی روایت میں آیا, ایسا بھی جو ہے وہ ہم مختلف کتابوں میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کسی احادیث کا حوالہ دیا؟ جی بالکل, احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ بہت سی احادیث کی کتابوں میں جو ہے یہ درج ہے. مختلف آپ کو جگہ پر جو ہے وہ یہ مل بھی جائے گا, کیونکہ اتھینٹکلی جو ہے وہ بات میں تبھی کرتی ہوں جب میں نے جہاں کہیں پڑھی ہو یا کہیں جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کو سنا ہو, تاکہ عوام تک جو ہے وہ صحیح چیز پہنچ سکے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور اگر آپ کے دماغوں میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.